بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم مختلف موضوعات کو اپنی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں اور بالخصوص نوجوانوں کی آگاہی کے لیے کچھ کرنٹ ٹاپکس کے حوالے سے بھی ہم چیزیں لے کے آتے ہیں، کچھ کرنٹ ٹرمنالوجیز کہہ لیں آپ، ایڈوانسمنٹ ہیں، آئیڈیالوجیز ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع بھی اسی حوالے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ہے۔ اے آئی کیا ہے؟ ویسے تو بہت سے لوگ اب اس سے آگاہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ ان نوجوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اس سے آگاہ نہیں ہے، کچھ تھوڑی سی بات اور آگاہی، اویئرنیس پہنچانے کے لیے اور اویئرنیس کے لیے ہم مختصر سی گفتگو اس ٹاپک پر بھی کر لیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دو الفاظ کا مجموعہ۔ آرٹیفیشل کے معنی پتہ ہے آپ کو، مصنوعی کو کہتے ہیں، جیسے آرٹیفیشل جولری، آرٹیفیشل کرنسی، ٹھیک ہے، آرٹیفیشل ماڈلز کسی چیز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یعنی مصنوعی ہوتے ہیں، ریئل نہیں ہوتے ہیں۔ تو آرٹیفیشل کا مطلب ہے مصنوعی، یہ صنعت سے نکلا ہے، یعنی بنی ہوئی چیز، کسی کو بنایا گیا ہو جو ریئل کا ریپلیکا ہو، ریئل کا کاپی ہو وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو آرٹیفیشل کہتے ہیں۔ انٹیلیجنس ذہانت کو کہتے ہیں، اور ذہانت کے جو پہلو ہیں اس میں ہے اڈیپٹیبلٹی ہے، ریزننگ ہے، لرننگ ہے، پرابلم سالونگ ہے، اور پرسیونگ ہے، کسی مسئلے کا حل تلاش، ذہانت اس پہلو میں آتی ہے، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت جس کو آپ کہیں۔ تو یہ تو ایک ورڈ ہو گیا، اس کی ٹرم ہو گئی بیسیکلی۔ اے آئی جو ہے وہ کیا ہے؟ بیسیکلی جب انسان کسی مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، یا جانور بھی، جانور یا انسان، اب ظاہر سی بات ہے، آپ کسی مثال کے طور پر کمرے میں جاتے ہیں اور کاکروچ مثال کے طور پہ کمرے میں ہے، جیسے ہی آپ کی قدموں کی آہٹ وہ محسوس کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ فوراً وہ کسی چیز کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ تو اس کی بھی ایک انٹیلیجنس ہے نا، کہ اس وقت کیا کرنا ہے مجھے اپنی سیفٹی کے لیے۔ تو اس طرح اس میں جانوروں کی انٹیلیجنس سے بھی کام لیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں مثال دے رہا ہوں، انسان یا جانور کسی مسئلے کا اگر حل پیش کرتے ہیں، اگر وہی مسئلے کا حل کوئی مشین پیش کر دے یا اس سے بہتر حل کوئی تجویز کر دے، تو اس کو ہم کہیں گے مصنوعی ذہانت، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اے آئی۔ عام حالات میں انسان یا جانور اگر کسی مسئلے کا کوئی حل پیش کرتا ہے اپنی ذہانت کی بنیاد پہ، اپنی انٹیلیجنس کی بنیاد پہ، اور سیم یہی ریپلیکا کوئی مشین اگر وہ حل پیش کر دے یا تجویز کر دے یا اس سے بہتر دے دے حل، تو ایسی مشین کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس مشین کہیں گے کہ وہ اے آئی ہے، اے آئی اکوپڈ ہے، یوں کہہ لیں آپ اس کو۔ تو بیسیکلی اس کی تین اقسام ہیں اے آئی کی نا، ایک نیرو ہے، ایک جنرل ہے، اور ایک سپر ہے۔ یہ تین ڈائمنشنس میں ہے، یعنی ایک نیرو اے آئی ہے، ایک جنرل اے آئی ہے، اور ایک سپر اے آئی ہے، یعنی سپر انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ 95% جو اس وقت دنیا میں کام ہو رہا ہے اے آئی پر، 95% جو کام ہو رہا ہے وہ نیرو انٹیلیجنس پر ہو رہا ہے، اور اس میں اسپیچ ریکگنیشن ہے، لینگویج پروسیسنگ ہے، کمپیوٹر ویژن ہے، ٹھیک ہے، اور روبوٹکس ہے، جو ایک بہت ہی ریولوشنری ایک انڈسٹری بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور میں ریڈر ڈائجسٹ کی ایک وہ پڑھ رہا تھا رپورٹ، تو اس میں بتایا کہ کوریا جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ موسٹ ایڈوانس روبوٹک سوسائٹی بنا رہا ہے، بڑی تیزی سے وہاں پہ۔ اب روبوٹکس میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ اس میں بھی جیسے صوفیا ہے، ایک روبوٹکس وہ بنائی انہوں نے، ٹائٹنس ہے، یہ وہ روبوٹس ہیں جو ورلڈ ریکگنیشن جس میں ہے اور سب جانتے ہیں ان کو، اور باقاعدہ سعودی عرب نے تو صوفیا کو شہریت بھی دے دی ہے، جو میں نے ایک رپورٹ میں پڑھا تھا کہ یہ ایک روبوٹ ہے، لیڈی روبوٹ ہے جس کا نام صوفیا ہے۔ اور ٹائٹنس جو ہے وہ بھی عرب میں ہی ہے، بنا کے دیا ہے اور انہوں نے پرچیز کیا ہے۔ تو روبوٹکس پہ ہوم چورس روبوٹس، یعنی گھروں میں کام کرنے، تو کہتے ہیں کوریا اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں روبوٹکس پہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے،
اور سب سے زیادہ تعداد میں وہاں پہ اے آئی کی جو اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو ان ڈائمنشنز میں جو میں نے بتائی کہ اسپیچ ریکگنیشن ہے، لینگویج پروسیسنگ ہے، کمپیوٹر ویژن ہے، روبوٹکس ہے، یہ ان ساری چیزوں میں آپ وہاں پہ اے آئی دیکھیں گے سب سے زیادہ ہے. یعنی آٹونومس سسٹمز وغیرہ جو آپ جس کو کہیں، دنیا میں بڑی تیزی سے یہ انڈسٹری جو ہے وہ بوسٹ کرتی چلی جا رہی ہے. اور اب تو اے آئی کے اوپر جو تحقیقات ہو رہی ہیں اور جس طریقے کے آرٹیکلس آ رہے ہیں کہ کیا اے آئی کا فیوچر ایسا ہے کہ انسان کا فیوچر خطرے میں پڑ گیا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اندازے کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 2030 تک، یعنی ویژن 2030، دنیا میں آپ اس کے بینرز دیکھیں گے، اس کے ایڈز دیکھیں گے، اور پبلک پوائنٹس پر اس کے بڑے بڑے آپ مارکیٹنگ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. ویژن 2030، ویژن 2000، یہ کیا ہے ویژن 2000؟ اس میں اے آئی کو بیس بنا کر معاشروں میں ایک ریولوشنری تبدیلی لے کے آئی جا رہی ہے. اس میں روبوٹکس بھی شامل ہیں، رائٹ. اور بھی اس میں بہت سے پہلو ہیں، کیونکہ اتنے مختصر وقت میں اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو تو نہیں کر سکتے. میں ایک چھوٹا سا تعارف پیش کر رہا ہوں کہ اے آئی ہے کیا. مثال کے طور پر آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی اے سی آن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئی کوڈ دباتے ہیں اور گاڑی چلنے لگتی ہے. آپ میپ دے دیتے ہیں، گاڑی سیلف ڈرائیو کرتی ہے. آل دیز تھنگس آر اے آئی. یہ ساری آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بیس پہ ہوتا ہے. کمرے میں جس طرح آپ اپنے گھر میں آتے ہیں اور گھر میں ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، آپ نے کہا لائٹس آن، لائٹ آن ہو جاتی ہے، لائٹ آف ہو جاتی ہے. یہ سارا اے آئی بیس سسٹمس ہے دنیا میں بڑی تیزی سے. تو کہتے ہیں 2030 تک، ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک دنیا سے 8 کروڑ نوکریاں انسانوں کی، اے آئی جو ہے وہ انسانوں سے لے کے مشینوں کو، کمپیوٹر کو دے دے گا. اور بڑے بڑے پروفیشنز ختم ہو جائیں گے، جس میں ڈاکٹر ہے، جس میں کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر آپریٹر ہے، ریسیپشنسٹ ہیں، اکاؤنٹنگ ہے، ایون کہ سرجنس ہیں. اب جیسے آغا خان میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ روبوٹک سرجری ہو رہی ہے، برین سرجری یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور بھی بہت سی جگہوں پہ پاکستان میں سنا ہے کہ روبوٹکس پہ ہی ہو رہا ہے. تو اے آئی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2030 تک 8 کروڑ انسانوں کی نوکریاں ہڑپ کر جائے گی اے آئی. تو ول اٹ بی اے گریٹ تھریٹ فار ہیومینٹی؟ اور یورپ میں ہے، بین الاقوامی تو ایک اصول بنا ہوا ہے، جہاں تک میں نے رپورٹس پڑھی ہیں، کہ کمپنی میں آپ کمپنی کو جو آٹونومس سسٹم لگائیں گے اے آئی بیس پر، وہ اتنے % لگائیں گے اور امپلائی اتنے لازمی رکھنے ہیں. لیکن ول اٹ بی پاسبل ان دا فیوچر، جب آرمیز آپ کی روبوٹکس ہو جائیں گی، جب کمپنیز آپ کی ساری روبوٹکس ہو جائیں گی، جب آپ کی ٹوٹل پروڈکشن روبوٹکس ہو جائے گی، جس میں ایرر کا چانس بہت کم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایرر کا چانس بہت کم ہے، تو اس میں کیا واقعی انسان کے مستقبل کو خطرہ ہے؟ کیا مشینیں انسان کے اوپر قابض ہو جائیں گی، اور کیا ایسے روبوٹس بن جائیں گے جو دوسرے روبوٹس کو خود بنا سکیں گے؟ اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت سی موویز بھی بن چکی ہیں، جو پہلے سائنس فکشن تھیں، کافی حد تک اس میں چیزیں ہو چکی ہیں اس وقت. تو اے آئی جو ہے وہ دنیا میں بڑی تیزی سے ترقی کرنے والی ایک فیلڈ ہے. لیکن اس کے ظاہر سی بات ہے بہت سے نقصانات بھی ہوں گے، اور اس میں سب سے بڑا نقصان انسان کا روزگار ختم ہونے کا خطرہ ہے، کہ بہت سی نوکریوں سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا. جب یہ نہیں ہوگا تو معاشرے میں کرائمز بڑھیں گے، معاشرے میں دیگر سوشل کرائمز اور مورل کرائمز بڑھتے چلے جائیں گے. اور میکنائز جو ہوتی ہیں جو سوسائٹیز، وہاں پہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، جس کو اقبال نے کہا نا کہ احساس مروت جو انسان کا، آلات اس کو کچل دیں گے. انسانی جذبے، انسانی قربانی اور انسانی احساسات کو مشینیں نہیں سمجھتیں، تو وہ کچل کے ختم ہو جائیں گے، اور اس سے انسانیت کو ایک بڑا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ اے آئی ہے، اور یہ اس کی پریزنٹ کنڈیشن ہے، اور یہ اس کا ایکسپیکٹڈ فیوچر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس میں مور اور لیس اسی قسم کی چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ انسان کی ترقی کی ایک بہت بڑا سنگ میل انسان نے طے کیا ہے. اور اس کی وسعت کیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اگر ویڈیو بنانے کا موقع ملا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ واٹ ایک اسلامک پرسیپشن ریگارڈنگ اے آئی کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک بڑا موضوع ہے. تو بہرحال یہ تھا ایک مختصر سا تعارف اے آئی کا، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اگر میکنائزیشن بھی آئے تو اس سے ہماری اقدار کو نقصان نہ پہنچے، ہماری جو ہے وہ مورل ویلیوز کو نقصان نہ پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جدید چیزوں سے ہمیں جو ہے وہ استفادہ کرنے اور ان کو اچھی ڈائمنشنز میں استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.